العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے دوست محبت نال، ذوق نال، شوق نال، درد مندی نال، نیاز مندی نال کھپ کے ڈب کے حضور پر نور شافی یوم النشور دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ مختصر سی میری کہانی ہے، جو کچھ ہے سب ان کی مہربانی ہے، اور جتنی بھی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس یہی میری زندگانی ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ و تم برہانہ وعظم شانہ دی حمد و صلاۃ و بعد درود لامحدود حضور پر نور شافی یوم النشور، محبوب رب غفور، مسلمانہ دے دلاں دے سرور، سرور کون و مقام، محبوب رب دو جہاں، سید المرسلین، شافی مجرمان، وسیلہ بے قسام، سیاہ لا مقام، واقف زمین و زمان، سارے عالم دی روح و جان، شاہکار تخریق قدرت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پیکر فضل و رحمت، تاجدار کائنات، روح کائنات، جان کائنات، منبع کائنات، ملجا کائنات، وجہ تخلیق کائنات، روح کائنات، جان کائنات، بلکہ جان جہان کائنات کی بارگاہ عالیہ دے اندر لکھاں کروڑاں درود و سلام، لکھاں کروڑاں درود و سلام اس غریب نواز نبی دے، جو اٹھے تے فلک نو عروج ملے، بیٹھے تے دھرتی نو سکون ملے، لب ہلائے تے گلشن مہکن لگ پے، وہ مسکرائے تے پھول چڑھن لگ پے، جس دیا سونیاں حسین زلفاں تو رات نو اندھیرا ملے، جس دیے خوبصورت حسین چہرے تو صبح نو سویرا ملے، جو سر اٹھا کے بولے تے قرآن بنے، سر چکا کے بولے تے حدیث بنے۔ سبحان اللہ۔ لکھاں کروڑاں درود و سلام، او بچے اور آمنے بیٹھو، لکھاں کروڑاں درود و سلام اس سونے نبی تے، جو ساڈے نبی نے، پیارے نبی نے، منٹھار نبی نے، دلدار نبی نے، جو نبیہ دے نبی نے، جو عرفہ نبی نے، جو آلہ نبی نے، جو مالا نبی نے، لکھاں کروڑا درود و سلام اس سونے نبی تے، جنہ دا جانا الاللہ، جنہ دا رہنا مع اللہ، جنہ دا کلام کلام اللہ، جنہ دا سلام سلام اللہ، جنہ دا چہرہ وجہ اللہ، اور جنہ دا حیدر اسد اللہ، اور محمد الرسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق،
اج دی اے روحانی وجدانی ایمانی نورانی لاسانی حقانی با مقصد محفل پاک ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بایار حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے اس خوبصورت عنوان نل اج دی یہ محفل پاک انعقاد پذیر ہے۔ اج دی محفل پاک با فضان نظر تاجدار تصوف شہنشاہ ولایت شہزادہ نقشبند قیوم پنجاب خواجہ خواجگان عظیم عالم مبلغ اسلام الحاج حضرت خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ تاجدار مہی شریف، اور اج دی اس محفل پاک دی صدارت میرے والد محترم پیر صوفی امانت علی معصومی صاحب آپ فرما رہے ہیں۔ میں اور تساں سارے اس محفل پاک دے اندر حاضر ہاں، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ساڑی اس حاضری نو اپنی بلند بارگاہ عالیہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اے ماہ مقدس، اے مبارک مہینہ رجب المرجب دا یہ مبارک مہینہ ہے، جس اور اس مہینے دی مناسبت اور نسبت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات نہ رہے۔ اس مہینے دے اندر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حیدر قرار سنیہ دے دلہ دے قرار عاشق سرکار تاجدار حل عطا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ آپ دی ولادت باسعادت کا مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے دے اندر عاشقان مصطفیٰ آپ دی بارگاہ دے اندر نذرانہ عقیدت پیش کر دینے، آپ دی بارگاہ دے اندر حاضری پیش کر دینے۔ اسے ہی سلسلے دے اندر آج دی اس محفل پاک کا انعقاد کیتا گیا ہے، اور اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ جس نے سانو اس عظیم ہستی دے ذکر نو سن سناؤن واسطے پسند فرما لیا۔ میرے سنگیوں، اسی بڑے مقدرہ والے ہیں، اسی بڑے نصیبہ والے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سانو پسند فرمایا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت و شان سنن واسطے کتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت و شان، اور کتھے میرے جا گناہگار انسان اس ہستی دی عظمت و شان نو کس طرح بیان کر سکتے ہیں جس دیا عظمتاں تے شانہ خود خدا بیان کرے اور شان مصطفیٰ بیان کرے۔ سبحان اللہ۔ علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ نے اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن پاک دے اندر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ سینکڑوں آیات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان اندر بیان فرمائی، اور اللہ نے محبوب دلائے غیوب نے بے شمار احادیث کے اندر اپنے پیر اور سنیہ دے پیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کو بیان فرمایا۔ میرے سنگیوں، میں اس ہستی دی عظمت و شان نو کس طرح بیان کر سکنا جنہ دے بارے اللہ دے محبوب دلائے غیوب نے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی کا ذکر عبادت ہے، حضرت علی کی یاد عبادت ہے، علی علی پکارنا اے عبادت ہے، علی دے نعرے لگانا اے عبادت ہے، حضرت علی کی یاد عبادت ہے۔ میرے سنگیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت و شان کتنی بلند و بالا ہے، کتنی عرفہ و اعلیٰ ہے کہ جس کا دیدار بھی عبادت ہے، جس کی زیارت بھی عبادت ہے، آپ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ میرے سنگیاں ذرا غور کرنا، اس نقطے کے اوپر توجہ کرنا کہ جس ہستی کا ذکر بھی عبادت ہوئے، جس ہستی کا دیدار بھی عبادت ہوئے، جس ہستی کا دیکھنا بھی عبادت ہوئے، پھر اس ہستی کا اپنا مقام کتنا بلند و بالا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اللہ کیا مرتبہ و مقام ہے، بڑی شان ہے۔ میں اس ہستی کی عظمت و شان کس طرح بیان کر سکنا ہے کہ جڑا جمیا خدا دے کر اور پلیا مصطفیٰ دے کر، سبحان اللہ، جڑا جمیا خدا دے کر اور پلیا مصطفیٰ دے کر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت خدا دے کر، آپ دی شہادت خدا دے کر اور آپ پلے مصطفیٰ دے کر۔ سبحان اللہ، نہیں یار، جنی چس والا جملہ سنونی تسی چس نہیں دے، محبت نہ ہو یار، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات وہ ذات ہے کہ جنہ دی ولادت خدا دے کر، جنہ دی شہادت خدا دے کر اور وہ پلیا مصطفیٰ دے کر، سبحان اللہ، وہ پلیا مصطفیٰ دے کر۔ سبحان اللہ، روایت اندر آتا ہے کہ جدو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ولادت باسعادت ہوئی، آپ دی پیدائش ہوئی، آپ اس دنیا تے تشریف لے کے آئے، آپ جمے تو آپ آنکھ نہیں کھول دے، آپ آنکھ نہیں کھول دے۔ پہلا دن گزر گیا، آپ نے آنکھ نہیں کھولی، دوسرا دن بھی گزر گیا، آپ نے آنکھ نہیں کھولی، تیسرا دن بھی گزر گیا، آپ نے آنکھ نہیں کھولی۔ ابا جی آئے، آنکھ نہیں کھولی، امی آئی، آنکھ نہیں کھولی، پھوپھی آئی، آنکھ نہیں کھولی، تائی آئی، آنکھ نہیں کھولی، دائی آئی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آنکھ نہیں کھولی۔ چوتھے روز میرے آقا کریم رؤوف الرحیم مدینے کے تاجدار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے گھر تشریف لے کے آئے۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، چاچے نے دروازہ کھولیا، آپ سرکار نے ارشاد فرمایا، اے چاچا تینوں مبارک ہوئے، اللہ سونے نے تینوں پتر دیتا ہے، تینوں مبارک ہوئے۔ چاچا عرض کرتا ہے، اے بھتیجے مبارک کاندی، اللہ نے پتر دے دیتا ہے لیکن نبینا دیتا ہے، آنکھ پیا نہیں کھولتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے چاچا کی پیا کہنا ہے، اے نبینا کوئی نہیں، اے نبینا کوئی نہیں، اے اتنی عظیم ہستی ہے کہ اے پیر دی ایک ٹھوکر مارے گا تے کروڑاں نوں اکھاں لگ جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے چاچا اے نبینا کوئی نہیں، جا مینوں تے بخا۔ آپ نے اپنی گود مبارک دے وچ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، امی نے اٹھایا، آنکھ نہیں کھولی، ابو نے اٹھایا، آنکھ نہیں کھولی۔ دنیا شعور پاؤندی ہے بالغ ہون تو بعد، بندے نوں عقل ملدی ہے بالغ ہون تو بعد، بندے نوں سمجھ ملدی ہے بالغ ہون تو بعد، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اور ذات ہے جو شعور لے کے آئی، سبحان اللہ، جو دنیا دے شعور لے کے آئی۔ یہ میں کیوں پیا کہہ رہا ہوں، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ابے نے چکیا، آنکھ نہیں کھولی، امی نے چکیا، آنکھ نہیں کھولی، دائی نے چکیا، آنکھ نہیں کھولی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے سن کہ اے ابا ضرور ہے پر وہ نہیں، ابا ضرور ہے پر وہ نہیں جس کے واسطے میں اس دنیا تے آیا ہاں، وہ نہیں۔ ابا ضرور ہے پر میرا محبوب نہیں، ابا ضرور ہے، امی ضرور ہے پر میرا آقا نہیں۔ جدو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا دست شفقت ید اللہ والا گورا گورا ہاتھ مبارک لگایا، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہاتھ لگایا اور اپنی گود وچ اٹھایا تو فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اکھاں نوں کھول لیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فوراً آپ دی اکھاں نوں کھول لیا۔ اور میرے سنگیوں میں قربان نہ جاواں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ دے مقدراں تو آپ دے نصیباں تو میں قربان نہ جاواں جس کا سب تو پہلا نظارہ چہرہ مصطفیٰ سی، سبحان اللہ، سبحان، جس کا سب تو پہلا نظارہ دیدار مصطفیٰ سی۔ یار تمام صحابہ عظمتاں والے، شاناں والے، بلند مرتبے والے، مقام والے، کسی نے سب تو پہلے دیکھیا تو اپنے ابو نو دیکھیا، کسی نے سب تو پہلے دیکھیا تو اپنی امی نو دیکھیا، کسی نے سب تو پہلے دیکھیا تو اپنی پھوپھی نو دیکھیا، کسی نے سب تو پہلے دیکھیا تو اپنے دادکیاں نو دیکھیا، کسی نے سب تو پہلے دیکھیا تو اپنے ماموں نو دیکھیا، کسی نے سب تو پہلے ویکھیا تے کاٹی چھت نو ویکھیا، کسی نے سب تو پہلے ویکھیا تے درو دی بار نو ویکھیا۔ میں مولا علی دی شان تو قربان نہ
جاواں او جس نے سب تو پہلے ویکھیا تے چہرہ مصطفیٰ نے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 تمام صحابہ عظمتاں والے شانہ والے کوئی پیدا ہویا کوئی جمیا تے اپنے ابو دے گھر جمیا کوئی جمیا تو اپنے نانکیاں دے گھر جمیا کوئی جمیا اپنے دادکیاں دے گھر جمیا کوئی جمیا تے اپنے گھر جمیا لیکن مولا علی دی شان تو میں قربان جڑا کسے دے گھر وچ نہیں جمیا بلکہ خدا دے گھر وچ جمیا سبحان اللہ جس دی ولادت خدا دے کر جس دی شہادت خدا دے کر اور وہ پلیا مصطفیٰ دے کر تمام صحابہ عظمتاں والے شانہ والے تے کسی نے حضور دے کولوں تربیت حاصل کیتی تے مسجد اندر رہ کے کیتی کسی صحابی نے حضور دے کولوں تربیت حاصل کیتی تے صفا دے چبوترے تے بیٹھ کے کیتی کسی نے حضور دے کولوں تربیت حاصل کیتی تے باہر رہ کے کیتی پر مولا علی دی شان اور مقدرہ تو میں قربان جاواں آپ نے حضور دے کولوں تربیت حاصل کیتی تے باہر رہ کے نہیں بلکہ گھر وچ رہ کے تربیت سبحان اللہ آپ نے گھر وچ رہ کے تربیت حاصل کیتی اور جس چھت تھلے حضور رہ رہے نے اسے چھت اندر مولا علی رہ رہے جس ہانڈی دے وچ حضور واسطے کھانا تیار ہو گیا ہے اسے ہانڈی دے اندر مولا علی واسطے بھی کھانا تیار ہو گیا ہے جس برتن دے اندر حضور کھانا کھا رہے ہیں اسے برتن دے اندر مولا علی کھانا کھا رہے ہیں اور جس برتن دے اندر حضور پانی پی رہے ہیں اسے برتن دے اندر مولا علی بھی پانی پی رہے ہیں اور میرے سمیوں سب نے حضور دے کولوں تربیت حاصل کی تھی لیکن کسی نے صفا دے چبوترے تے بیٹھ کے کی تھی کسی نے مسجد اندر رہ کے کی تھی کسی نے حضور کولوں تربیت حاصل کی تھی تے باہر رہ کے کی تھی پر مولا علی نے تربیت حاصل کی تھی تے گھر وچ رہ کے کی تھی سبحان اللہ کتنی شان ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آپ دی بڑی عظمت ہے آپ دا نام بھی علی ہے اور آپ دی صفت بھی علی ہے آپ دا نام بھی علی ہے آپ دی صفت بھی علی ہے اور آپ اس نام دی عملی تصویر بھی نے غور کرنا میرے سنگیو تسی توجہ تھوڑی بڑھ جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا نام مبارک بھی علی ہے آپ دی صفت بھی علی ہے اور آپ اپنے نام دی عملی تصویر بھی نے کیونکہ علی دا مطلب ہے بلند علی دا مطلب کی ہے نہیں سب دی بات ہے علی دا مطلب کی ہے علی دا مطلب ہے سر بلند اور علی اپنی ہر صفت دے اندر علی اپنی ہر صفت دے اندر بلند دے علی اپنی ہر صفت دے اندر سر بلند دے اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے علم دی گل کریے تو آپ اپنے علم دے اندر بھی علی نے اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شجاعت دی گل کریے تو آپ اپنی شجاعت اندر بھی علی نے اگر آپ کی سخاوت دی بات کی جائے تو مولا علی اپنی سخاوت اندر بھی علی نے اگر زہد و تقوی دی گل کی جائے تو آپ زہد و تقوی دے اندر بھی علی نے کیونکہ علی دا مطلب ہے بلند تو میرے سنگیو آج بھی جڑا بندہ بلند ہونا چاہتا ہے میں اسوں ایک کوئی مشورہ دینا ہے کہ وہ ہر ویلے علی علی پکارے علی دا نام لوے اللہ اس نام دا صدقہ اس کو بھی بلند فرما سبحان اللہ یا علی یا علی یا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی کتنیاں عظمتاں تے شانہ والا کرانہ ہے مولا علی دا سبحان اللہ پنجتن پاک کتنا کرانہ ہے عظمت والا ذرا غور دے کرو حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جنتی نوجوانہ دے سردار نے اور آپ دی والدہ محترمہ سیدہ طیبہ
طاہرہ راشدہ عالمہ عابدہ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ جنتی عورتاں دی سردار نے، اور حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد محترم تاجدار حق عطا مشکل کشا شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تمام ولیاں دے سردار نے، اور حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نانا جان میرے آقا مدینے والی سرکار آپ تمام نبیاں دے سردار نے، سبحان اللہ، آپ سارے جگ دے سردار نے۔ سبحان کتنیاں عظمتاں تے شاناں والا کرانا ہے میرے حضور دا پنجتن پاک دا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا مقام دیتا ہے، بڑی شان دیتی ہے۔ خود اللہ دے محبوب دلائے غیوب ارشاد فرماندے نے کہ جس دا میں مولا ہاں اس دے علی مولا، سبحان اللہ، جس دا میں مولا، جس دا میں مولا اس دے علی مولا۔ مولا دا مطلب کی ہے؟ بڑے علماء کرام اس حدیث مبارکہ نو بیان کرتے ہیں، میں تے بہت حقیر اور عاجز آدمی ہاں، لیکن مولا دا میں نہیں بیان نہیں کیتا جائے۔ مولا دا مطلب ہے محبوب، مولا دا مطلب ہے پیارا۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ جس دا میں مولا اس دے علی مولا، یعنی کہ جندا میں محبوب ہاں، جڑا میرے نال پیار کردا ہے، جڑا میرے نال عشق کردا ہے، وہ علی نال بھی عشق کردا ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے حدیث مبارک ذکر فرما کے، اے ارشاد فرما کے تمام مسلمانوں دے دلاں دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عشق ڈال دیتا ہے، سبحان اللہ، آپ دی محبت ڈال دیتی ہے۔ ایسے لیے الحمدللہ اساں اہل سنت والجماعت مولا علی دے نال عشق پہ کرنے ہیں، سبحان اللہ، آپ نال محبت کرنے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نال پیار کرنا اے ایمان دی علامت ہے، اے مسلمان ہون دی علامت ہے، اے مومن دی علامت ہے، کیونکہ اللہ دے محبوب نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن کدی علی دے نال بغض نہیں رکھ سکتا، مومن کدی بھی علی نال بغض نہیں رکھ سکتا، اور جڑا منافق ہے وہ کدی علی نال پیار نہیں کر سکتا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان عالی شان سنو، کنز الاعمال حدیث دی کتاب ہے، اس کے اندر ایک حدیث مبارکہ موجود ہے، اور اس حدیث نو روایت کرنے والے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے خود اس حدیث کو روایت کیتا۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں بلایا اور فرمایا، اے علی تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی طرح ہے، تیرے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی مثال پائی جاتی ہے۔ انہاں دے معاملے دے اندر دو لوگ ہلاک ہو گئے، دو لوگ برباد ہو گئے۔ توجہ دے نال سن والی بات ہے، انشاءاللہ میں مختصر وقت کے اندر اپنی حاضری پیش کرنے کی، لمبا چوڑا ٹائم نہیں۔ تو حدیث مبارکہ ہے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان عالی شان ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس حدیث دے راوی نے، آپ روایت کرتے ہیں کہ مینوں اللہ دے محبوب نے بلایا اور مینوں فرمایا کہ اے علی تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی طرح ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی مثال تیرے اندر پائی جاتی ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام دے معاملے دے اندر دو قسم دے لوگ جڑے سن وہ ہلاک ہوئے۔ ایک کیڑے قسم دے لوگ جڑے آپ دے نال عداوت رکھ دے سن، بغض رکھ دے سن، آپ دی مخالفت کرتے سن، اور انہوں نے اتھوں تک کہ آپ دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ماں نے بہتان لگایا، اتنے زیادہ وہ آپ کا بغض و عناد رکھتے سن۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے نال دو طرح دے لوگ برباد ہوئے، ایک بغض و عناد رکھ کے، اور دوسرے محبت اندر حد تو زیادہ تجاوز کرن دی وجہ تو برباد ہو گئے، کیونکہ انہوں نے آپ کو او مقام دے دیتا جڑا مقام آپ دا بنتا نہیں سی، جس سے آپ فائز نہیں سی، کی مطلب کہ آپ کو ابن اللہ کہنا شروع کر دیتا، اللہ دا
بیٹا کہنا شروع کر دیتا تو او محبت اندر حد تو زیادہ تجاوز کر کے اس لیے وہ تباہ و برباد ہو گئے، وہ ہلاک ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا آپ نے ارشاد فرمایا میرے معاملے دے اندر بھی دو طرح دے لوگ تباہ و برباد ہون گے، دو طرح دے لوگ ہلاک ہون گے، ایک میرے نال بغض تے عداوت دی وجہ تو مارے جان گے، اور ایک محبت اندر حد تو تجاوز کرنے دی وجہ تو برباد ہو جان گے۔ تو اے حدیث مبارکہ ساڈے واسطے ایک شیشہ ہے، اسی اس شیشے نو سامنے رکھ کے اپنے نظریات نو بنانا ہے، اپنے عقیدے نو بنانا ہے، اسی دیکھنا ہے، اسی چیک کرنا ہے کہ کیا ساڈے دل دے اندر اور دل دے کسے گوشے دے اندر کوئی معمولی جی بھی کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے اندر کوئی عداوت موجود نہیں، کوئی بغض موجود نہیں۔ اسی اپنے آپ نو چیک کرنا ہے کہ ساڑھے دل دے اندر کوئی ایسا دا معاملہ تو نہیں، کوئی ایسا دا وائرس تو نہیں، کوئی ایسا دی لاج مرض تو نہیں۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوئے تو کیا ساڑھے دل اندر کوئی پریشانی تو نہیں ہوتی؟ اگر مولا علی کا نعرہ لگے تو ساڑھا چہرہ تبدیل تو نہیں ہو جاتا؟ اسی اس بات کو بھی مد نظر رکھنا ہے، اور نال نال اسی اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ کیا ساڑھی محبت کوئی غلط رنگ دی اختیار نہیں کر رہی، ساڑھی محبت کا انداز کوئی غلط نہیں ہو رہا، کیا اسی آپ نو او عظمتاں دے شاناں دے نہیں دے رہے جڑیاں نہ قرآن وچوں ثابت نے نہ حدیث وچوں ثابت نے؟ اسی اپنے آپ نو چیک رکھنا ہے، عداوت دے بارے بھی چیک رکھنا ہے کہ ساڑھے دل دے اندر کوئی عداوت نہ ہوئے، کیونکہ مولا علی دی عداوت انسان کو برباد کر دیندی ہے، اس دا ایمان برباد کر دیندی ہے۔ اور اسی نال نال اپنی محبت کو بھی چیک رکھنا ہے۔ اسے لیے میں پچھلی محفل پاک دے اندر بھی یہ بات عرض کیتی سی کہ کوئی مولا علی دی محبت رکھن دی وجہ تو آپ دی عظمت و شان بیان کرن دی وجہ تو کوئی بندہ شیعہ نہیں ہوندا، کوئی اہل بیت دا محبت کرن دی وجہ تو کوئی بندہ شیعہ نہیں ہوندا، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محبت کرن دی وجہ تو کوئی بندہ اہل بیت دا گستاخ نہیں ہوندا۔ اصل معاملہ خراب کدوں ہوندا ہے؟ جدوں بندہ اپنا عقیدہ بدلدا ہے، جدوں بندہ اپنا عقیدہ بدلدا ہے ادوں انسان بد عقیدہ ہو جاتا ہے۔ اور میں پچھلی محفل پاک کے اندر بھی عرض کیتا سی کہ اے سنیوں اپنا عقیدہ مضبوط رکھیا جی، اپنا عقیدہ مضبوط رکھیا جے، اپنا عقیدہ نہ بدلیا جے، اپنا عقیدہ اوہی رکھیا جے جو صحابہ اکرام دا عقیدہ، جو اہل بیت دا عقیدہ ہے، جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا دا عقیدہ ہے، جو داتا علی حجویری دا عقیدہ ہے، جو خواجہ اجمیری دا عقیدہ ہے، اور جو پیر مہر علی شاہ دا عقیدہ۔ اپنا عقیدہ تبدیل نہیں کرنا، اپنا عقیدہ اوہی رکھنا ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا دا عقیدہ ہے، اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کی عقیدہ ہے۔ آؤ تنوں میں دسنا ہے کہ آپ دا کی عقیدہ ہے۔ بخاری شریف دے اندر آپ دا فرمان علی شان موجود ہے، سبحان اللہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمان علی شان بخاری شریف دے اندر موجود ہے۔ آپ دے بیٹے نے آپ دے کولوں سوال کیتا، آپ دے بیٹے نے، توجہ طلبہ تمام دوست میری طرف توجہ کرو، اور بچیوں چپ کر جو بھائی، آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے نے آپ دے کولوں سوال کیتا کہ اے میرے ابا جان مینوں اج یہ تو مسئلہ دسو کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد لوگاں دے وچوں سب تو افضل ہستی کیڑی؟ سبحان اللہ، میرے سنگیوں ذرا غور تے کرو نا یار، تو پھر محبت نال کہو سبحان اللہ جے سبحان اللہ۔ آپ نے آپ دے بیٹے نے پوچھیا سوال، کس ہستی کو سوال پوچھیا؟ مولا کائنات دے کو سوال پوچھیا، اور سوال کی پوچھیا؟ آپ نے عرض کی تھی ابا جان مینوں اے دا مسئلہ دسو کہ سرکار دی ذات تو بعد اس کائنات اندر تمام صحابہ دے اندر تمام لوگاں دے اندر سب تو افضل ہستی کیڑی ہے؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیتا کہ سب تو افضل ہستی سیدنا ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا رسول اللہ،
بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر حق جاریہ اس سوال تے اس جواب نے ساڑھے بڑے جواب تے بڑے سوالہ کا حل کر دیتا ہے۔ اس سوال تے اس جواب نے ساڑھے کئی سوالہ کا جواب دے چھڑے ہیں۔ سب تو پہلے مثلا میں مثال عرض کرنا ہے کہ کچھ دوست اے نظریہ رکھ دینے، اے سوچ رکھ دینے کہ تمام صحابہ عظمتہ والے نے، شانہ والے نے، سانو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی فلاں افضل ہے تے فضا سب کو افضل ہے، سانو اس معاملے دے وچ نہیں پینا چاہیے۔ یہ کوئی مسئلہ کوئی ضروری نہیں، اس مسئلے کا ذکر کوئی ضروری نہیں، اس مسئلے کو بیان نہیں کرنا چاہیے، اور بلکہ اس مسئلے کی وجہ تو امت اندر انتشار پیدا ہوتا ہے، لڑائی پیدا ہوتی ہے، لہذا اس مسئلے کو ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا نے اس مسئلے کا جواب دے کے اس مسئلے کو حل فرما دیتا۔ جدو آپ نے بیٹے نے پوچھیا کہ اے ابا جان دسو کہ سرکار تو بعد حضور تو بعد سب تو افضل کیڑا ہے، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے مسئلہ تے غیر ضروری ہے، اس کو دسن دی کوئی ضرورت نہیں، اس مسئلے دے نال تے امت وچ جھگڑا پیدا ہوئے گا، نہیں، بلکہ آپ نے فوراً اس کا جواب ارشاد فرمایا تو پتہ چل گیا کہ اے مسئلہ کوئی جھگڑے والا نہیں بلکہ اے تے مولا علی دا عقیدہ ہے۔ اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اے فتویٰ کوئی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ دا فتویٰ نہیں بلکہ اے فتویٰ مولا علی دا فتویٰ ہے۔ اے فتویٰ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ دا فتویٰ نہیں بلکہ مولا کائنات دا فتویٰ ہے۔ اور الحمدللہ اساں اہل سنت و جماعت اساں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات نو بھی ماننے ہیں تے آپ دی بات نو بھی ماننے ہیں۔ اسی مولا کائنات دی ذات نو بھی ماننے ہیں اور بات نو بھی ماننے ہیں۔ اسے لیے اسی اے اعلان کرنے ہیں کہ تمام صحابہ دے نالوں افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دی ذات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس روایت اندر اس مسئلے دا بھی سانو حل ملتا ہے کہ جڑا کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ دے نال افضل نے لیکن ان دے اندر اہل بیت شامل نہیں، اہل بیت دا معاملہ الگ۔ تو اس سوال اور اس جواب اندر ساڑھے اس سوال دا اور اس سوال دا جواب بھی موجود ہے، کیونکہ یہ الفاظ دے تسی جدو غور کرو گے تو مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ جدو آپ دے بیٹے نے آپ دے کو سوال پوچھیا تو عرض کیتی بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ سرکار تو بعد، تو سرکار دے بعد دے جڑے الفاظ نے اس دے اندر تمام صحابہ بھی شامل نے اور اہل بیت بھی شامل نے۔ اور پھر ناس دے ذکر، ناس دے الفاظ بھی اس حدیث مبارکہ جو ذکر ہوئے۔ ناس کا مطلب ہے کہ لوگاں دے وچوں آپ دے کولو پوچھا گیا سوال، آپ دے بیٹے نے سوال پوچھا کہ لوگاں دے وچوں سرکار تو بعد کیڑا افضل ہے، تو اے لفظ ناس بھی اے دسدا پیا ہے کہ اس دے اندر تمام صحابہ بھی شامل نے اور اہل بیت بھی شامل ہیں۔ اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دے کے ایک کائنات دے لوگاں کو دس دیتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق دی ذات تمام صحابہ دے نالوں بھی افضل ہے اور اہل بیت نالوں بھی افضل ہے۔ اور اے عقیدہ اور نظریہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات دا نہیں بلکہ تمام صحابہ دا بھی یہ ہوئی عقیدہ ہے، تمام صحابہ دا بھی یہ ہوئی عقیدہ ہے۔ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کے راوی نے آپ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی مبارک کے اندر ساڈے کولوں کوئی سوال کرتا، ساڈے کولوں اگر کوئی یہ پوچھتا کہ تمام صحابہ دے نالوں سرکار تو بعد تمام صحابہ دے وچوں سب تو افضل کیڑی ہستی ہے، تو اسی یہ ہوئی جواب دینے ساں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنا فی الرسول ہے، سبحان اللہ۔ آپ دی ذات فنا فی الرسول ہے،
اور آپ سرکار دی ذات اندر اس قدر فنا نے دیکھو تو صحیح یار میرے آقا دی عمر 63 برس اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دی عمر بھی 63 برس میرے حضور دی وفات پیر والے دینے اور حضرت ابو بکر صدیق دی وفات بھی پیر والے دینے جدو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دا وقت قریب آیا تو آپ دے سہانے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود سن جدو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات دا وقت آیا تو آپ دے سہانے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود سن جدو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا کہ مسواک لے کے آؤ جدو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے بھی فرمایا کہ مسواک لے کے آؤ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جدو وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا کہ مسواک چبا کے دیو جدو آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے بھی فرمایا کہ مسواک چبا کے دو جدو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کی مسواک نو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چبا کے دیتا اور جدو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نو بھی مسواک چبا کے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتی جدو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہوئی تو آپ نو وفات کو 2 سال پہلے زہر دیتا گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات نو بھی 2 سال پہلے زہر دیتا گیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو زہر گوشت کے اندر دیتا گیا حضرت ابو بکر صدیق نو بھی زہر گوشت کے اندر دیتا گیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو آپ دی وفات کو 15 دن پہلے بخار آیا حضرت ابو بکر صدیق نو بھی اپنی وفات کو 15 دن پہلے بخار آیا میرے آقا نے اپنی وفات کو 4 دن پہلے مسلح چھوڑیا حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اپنی وفات کو 4 دن پہلے مسلح چھوڑیا جتھے میرے نبی دا مزار بنیا اوتھے ہی سیدنا ابو بکر صدیق دا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو صحابہ اکرام دی محبت بھی عطا فرمائے اور اہل بیت دی محبت نال بھی ساڈے روشن سینے منور فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین